اگلی بات فرمائی وہ اوفو بالعہد، اور عہد کو پورا کرو. عہد جو ہے، جو معاہدہ، کانٹریکٹ، تو ایک عہد ہوتا ہے کہ جو ہم باقاعدہ سائن کرتے ہیں، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے. ایک عہد وہ ہے کہ جو باقاعدہ سائن تو نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بڑا عہد ہے ایک ہمارا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کی سٹیزن شپ ہمارے پاس ہے، تو جو پاکستان کا آئین ہے یعنی ہم اس کے یعنی وفاداری کو اختیار کیے ہوئے، یہ ایک ہمارا عہد ہے. سٹیزن شپ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک بندہ جا کے کینیڈا کی سٹیزن شپ لیتا ہے تو وہ تو باقاعدہ ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا عہد کرتا ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کی جگہ پہ کہ میں ملکہ کا وفادار رہوں گا. تو یہ جو آپ کے بڑے نیک نام لوگ جو جا کے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، میں نے چاہ کہ آپ کو یہ بتا دوں، سوشل کانٹریکٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو وہاں کا وہ عہد نامہ باقاعدہ فل کرنا، تب آپ کو وہاں کا کی رہائشی سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو جہاں بھی آپ جا کے رہیں گے تو یہ تو کانٹریکٹ آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا، ملکوں کے درمیان عہد ہوتے ہیں. ہمارا انڈیا کا شملہ معاہدہ ہے، لڑیں گے نہیں. ہمارا معاہدہ ہو گیا امن کا، صلح ہو گئی، جیسے حضور کی مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی تو ہماری پڑوس کے مشرکوں کے ساتھ صلح ہو گئی. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، میاں بیوی کا بھی ایک کانٹریکٹ ہے، نکاح نامہ، اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے مرد جو ہے نان نفقہ دے گا، عورت جو ہے وہ گھر گرہستی کی جو ہے وہ ساری اسے اوبے کرے گی، اس کی بات مانے گی. یہ کانٹریکٹس ہیں. جس معاشرے میں عہد کا جو ہے وہ روایت ختم ہو جائے یا یہ قدر ختم ہو جائے، اس وہ معاشرہ ایک سڑے ہوئے جو ہے وہ سنڈاس کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہاں پھر کوئی شے سیدھی نہیں رہتی، جیسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا. یعنی ہمارے افلاس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یار یہاں پہ گورنمنٹ کے محکمے باقاعدہ گورنمنٹ کے محکمے وہ شہریوں کے ساتھ اپنا جو ہے معاہدہ پورا نہیں کرتے، بلکہ یہ جو آگے آتا ہے چوری، وہ کم ناپنا کم تولنا، تو یہ تو اس میں میرا خیال ہے دنیا کے سارے تاجر ایک طرف، ہمارا اکیلا وابڈا ایک طرف، جس کے وقتوں کے حساب سے باٹ مختلف ہیں. آپ 5 بجے سے 7 بجے تک تولو گے تو اس وزن پہ تلے گا، اور 7 بجے سے 9 بجے تک تولو گے تو اس وزن پہ تلے گا. اور خیر اس کا تو کیا کہنا، وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ترازو بھی اپنی لے کے آؤ. یعنی باقی تو کم از کم دکاندار ملاوٹ کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، لیکن ترازو تو اپنی رکھتے ہیں نا جس پہ تول کے آپ کو دیتے ہیں. وابڈا والے کہتے ہیں ترازو بھی اپنی لے کے آؤ، یعنی میٹر ہمارا ہوتا ہے، اور اوپر یہ کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا تو اس کو بھی کاٹ کے لے جاتے ہیں. اور پھر ہمارا صدر مملکت کہتا ہے وعدہ ہی کیا تھا نا، قرآن و حدیث تو نہیں لکھی تھی. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اگر ہمارے معاشرے میں عہد نام کی کوئی شے باقی ہوتی ایک مثبت قدر کے طور پر، تو صدر مملکت کو اللہ کا تقوی نہ بھی ہوتا تو عوام کے تقوی میں یہ بات نہ کہتے. اور انہیں پتہ ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد ہی عوام سمجھے گی کہ میں سب پر بھاری ہوں. اس کے بغیر تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہمارا صدر مملکت بننے کے قابل ہے. کیونکہ ہم سارے جو ہیں وہ اگر چور ہیں تو کوئی وڈا چور ہمارا صدر مملکت ہوگا نا. تو سب اگر بدعہدی کے مرتکب ہیں تو بہت مہا بدعہد جو ہوگا وہ ہمارا قابل صدر بنے گا نا. قابلیت کا معیار پھر یہ ہوگا، اس لیے پھر اسے وہ کہنا پڑے گا کہ وعدہ ہی کیا تھا نا. تو وعدے تو توڑ دینے کے لیے ہی ہوتے ہیں. یہ تو ٹیکٹ ہوتا ہے نا، یہ ایک وقتی جو ہے چال ہوتی ہے جو میں نے چلی تھی. اللہ خیر صلاح. تو یہ عہد وہ شے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں تو یہ کہا کہ عہد کے بارے میں سوال ہوگا، ان العہد کان مسئولا، پوچھ گچھ ہوگی اس کے بارے میں. جو آپ پر ذمہ داری اس عہد کے نتیجے میں عائد ہوئی تھی اسے پورا کتنا کیا. جو اعلیٰ اخلاق محمد رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مظہر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ میں فلانی جگہ آپ کا انتظار کروں گا، وہ بندہ 3 دن نہیں آیا، آپ اس کا انتظار کرتے رہے. یہ عہد کی پاسداری ہے، یہ ہے جو انسانیت کا معیار. یہاں پر بدعہد آدمی، بددیانت آدمی، کرپٹ آدمی صرف منہ کا اچھا ہوگا، بات جو ہے نا وہ لجاجت سے کرے گا، اور شرافت اس کے چہرے پہ ٹپک رہی ہوگی، مسکراہٹ ہر وقت بکھری ہوئی ہوگی، ہم سمجھیں گے بڑا با اخلاق آدمی ہے، زبان میں شیرینی ہوگی. یہ سارے شیطانی اوصاف بھی ہیں. ان سارے اوصاف حمیدہ کے ساتھ مسلح ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تھا. مسکراہٹ بھی تھی،
چہرے پہ نور بھی تھا، اور یہ کہ بات کے اندر لجاجت بھی تھی، ہمدردی اور خیر خواہی بھی ٹپک رہی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آپ دانا کھا لیجئے۔ اصل انسان کا اخلاق، وہ جو کہہ رہے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں دیانت ہو، اس میں امانت ہو، اس میں عہد کی پاسداری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی خطبہ ایسا دیا ہے جس میں آپ نے اس بات کا ذکر نہ کیا ہو کہ لمن لا امانت لہ لمن لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، ولا دین لہ لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد نہیں۔ یہ اخلاق ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا، اس کی پرواہ نہیں۔ اس معیار پہ بد اخلاق، شیطان سے بھی بڑے بد اخلاق، اور وہ جو منہ کی چاپلوسی ہے اس کی بنیاد پہ با اخلاق، تو وہ تو دجل ہے، تو فریب ہے، وہ تو دھوکہ ہے، وہ تو فراڈ ہے۔ اور حق ویسے کڑوا ہوتا ہے، باطل میٹھا ہوتا ہے، اس کو شوگر کوٹ کیا جاتا ہے، اسے مزین کیا جاتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اور سوء عمل ہی، اعمال کی برائی مزین کی جاتی ہے، شوگر کوٹ کی جاتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو دھوکے باز ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو بدعہد ہوتا ہے، وہ زبان کے اعتبار سے بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہمارا جو محاورہ ہے، فلانا آدمی بڑا کھرا برا ہے، سوچا آپ نے؟ جو بندہ کھرا ہوگا وہ آپ کو برا کیوں لگے گا؟ کڑوی بات کر دیتے ہیں، وہ کھرا ہے نا۔ تو وہ بد اخلاقی یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کڑواہٹ ہے، بد اخلاقی یہ ہے کہ آپ بدعہد ہیں، بد اخلاقی یہ ہے کہ آپ میں امانت نہیں ہے، آپ بددیانت ہیں، بد اخلاقی یہ ہے کہ آپ کرپٹ ہیں، حرام خور ہیں۔ یہ بد اخلاقی ہے سب سے بڑی۔ اور یہ جو بات کہی گئی جس میں عہد نہیں، اس کا دین نہیں، تو سوچئے یہ جو ہمارا سارا دین ہے یہ ایک عہد ہی پر تو کھڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نخلع و نترک من یفجرک۔ تو جو انسانوں سے چھوٹے چھوٹے عہد نہ پورے کر سکے، وہ اللہ سے اتنا بڑا عہد کیسے پورا کرے گا؟ اور عہد سننا چاہتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان سے، اہل ایمان سے، مال اور جان خرید لیے ہیں، بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ سودا ہو گیا اللہ سے، ایگریمنٹ، ہمیں جنت چاہیے تو ہم نے مال اور جان اللہ کو بیچ دیے، اللہ نے جنت ہمارے ہاتھ بیچ دی۔ اب اس چیز کو اللہ نے کہا سچے لوگ کون ہیں؟ ہم نے سچے کا مطلب کیا لے لیا؟ اب وہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم نے صرف سچ بولنے کو سچا سمجھ لیا، وہ بھی بڑی بات ہے، ہم تو سچ بولتے بھی نہیں، جھوٹ بولتے۔ لیکن یہ کہ اصل میں قرآن مجید سچا کس کو کہتا ہے؟ جس کا پورا کردار سچا ہے، جس نے اللہ رسول سے وعدہ کیا کہ وفا کروں گا، وفادار رہوں گا، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، مصائب آئیں، ڈٹا رہوں گا، جمع رہوں گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کو پورا کر کے دکھایا۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ مرد جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ یہ سورہ احزاب کے موقع پہ آیا ہے، غزوہ احزاب کے موقع، سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت اتری ہے کہ جو لوگ ان حالات کو بھی دیکھ کر کہ جب دل آ کے جو ہے وہ گلے میں اچھل رہے تھے، اس موقع پر بھی جو ثابت قدم رہے اور حضور کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی مراد پوری کر چکے، جان آفرین کے سپرد کر چکے، شہید ہو چکے، جو باقی ہے وہ منتظر ہیں کب میری باری لگتی ہے میں بھی اپنی گردن کٹے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بتایا جو اللہ پر ایمان لائے، نبیوں پہ لائے، فرشتوں پہ لائے، پھر جنہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، جنہوں نے عہد پورا کیا، اور جنہوں نے اب تکلیف میں، مشکل میں، شدائد میں صبر کیا، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں۔ سورہ حشر میں فرمایا من المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ جب اللہ رسول سے وعدہ کر لیا، اس کے بعد انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے کاروباروں سے بے دخل کر دیا گیا، آج کے یہ نوکریوں سے نکال دیا گیا،
یہ سب انہوں نے برداشت کیا. یبتغون فضلا, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے, ورضوانا, اس کی رضوان کی تلاش میں, وینصرون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی. اولئک هم الصادقون, یہ سچے. تو سچے کا مطلب یہ ہے جو اپنے عہد کو پورا کرے وہ سچا ہے, جو عہد ہی نہ پورا کرے وہ جھوٹا ہے. ان العہد کان مسئولا, اس کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. اور معاشرہ انسانی جس معاشرے میں عہد کی وفا ہوگا اس معاشرے میں استحکام ہوگا, وہاں چیزیں بہت اچھی طرح آگے بڑھیں گی, اور جہاں بدعہدی ہوگی وہاں فساد ہوگا. مغربی معاشرے کی جو اچھی قدریں ہیں ان میں سے ایک یہ, جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ, وہ ہم نے بیان کی. وہ بچوں کے معاملے میں بات آ گئی, زنا کے معاملے میں بات آ گئی, لیکن جو ان کی خوبی ہے تو اس کو تو رد نہیں کرنا چاہیے. وہاں بہرحال یہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے عہد کا ایفا بہت ضروری ہے, اگرچہ کہ وہ لمیٹڈ معنی میں سکھاتے ہیں, لیکن بہرحال لوگ اپنا سوشل کانٹریکٹ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہے, جو قانون کی پابندی ہے, یہ سب عہد کے تحت ہی کیا جاتا ہے نا. ہمارے ہاں تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو اور اس کا پھر وہاں برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں. یعنی ساری اقدار کو وہ فالو نہیں کرتے, لیکن چند اقدار کو بھی فالو کرنے کے نتیجے میں ان کا معاشرہ ہمارے معاشرے سے ایک بہتر تصویر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو سبب یہ, اور ہم نے تو ہر شے چوپٹ کر دی ہوئی ہے. تو ان العہد, یہ جو عہد ہے, کانا مسئولہ, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے, یہ نہ سمجھو کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو اس کے بعد اس سے پوچھا نہیں جائے گا, اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے کافر سے معاہدہ کر کے اسے دھوکہ دیا تو اللہ نہیں پوچھے گا, اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. وضو اللہ نے صاف کہا ہے کہ اگر تمہارا ان سے معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی پاسداری کرو, اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ خیانت کریں گے, یعنی معاہدہ اندر خانے توڑیں گے, خیانت کریں گے معاہدے میں, تو پہلے اس معاہدے کو اعلانیہ توڑو تاکہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ. یعنی ان کو بھی پتا ہو معاہدہ باقی نہیں ہے, تم بھی خیانت نہیں کرنا. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, ان کا معاہدہ پہلے انہیں واپس کر دو تاکہ تم برابر ہو جاؤ. یہ جو آج مسلمان قومیں کرتی ہیں, اوپر معاہدہ کر لیا کسی ملک کے ساتھ اندر گھس بیٹھیے بھیج دیتے ہیں, دھوکے سے, فراڈ سے, کہتے ہیں دنیا میں یہی ہوتا ہے. بابا آپ دنیا کے کو فالو کرو گے یا جو اللہ نے حکم دیا اس کو فالو کرو گے؟ یہ وہ مسلمانوں کی جو چھوڑی ہوئی جو ہے نا میراث ہے, کہ جس کی آج بھی لوگ قدر کرتے ہیں. کہ اگر ریاست آپ جو ذمیوں سے لیتے تھے نا ٹیکس, خراج جسے کہتے ہیں, تو وہ بھی ایک معاہدے کے تحت ہوتا تھا نا, بدلے میں ان کو پروٹیکشن دیں گے. مسلمان افواج نے کوئی علاقہ فتح کیا, ٹیکس لے لیا کہ آپ کی پروٹیکشن ہم کریں گے, حفاظت ہم کریں گے, مال کی, اولاد کی, آبرو کی, جان کی. اب کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ علاقہ خالی کرنا پڑ گیا, دباؤ آیا فوج کا, وہ ہوتا ہے آگے پیچھے فوجیں کرنی پڑتی ہیں, علاقہ خالی کرنا پڑا. سب سے پہلے لوگوں کو بلا کے ان کا ٹیکس واپس کیا, پھر علاقہ خالی کیا. تو یہ معاہدہ اس طرح پورا کیا. اور ہم کیا کرتے ہیں آج, وہ جی دنیا میں یوں ہوتا ہے تو ہم بھی بے ایمانی کریں گے, ہم بھی فراڈ کریں گے. تو پھر ہم جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ پھر یہ والی ہوتی ہے. تو ہمیں تو اللہ نے عہد کو پورا کرنے کا اس حد تک حکم دیا ہے, اس حد تک تلقین کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا